ہم وطن کے تمام ناظرین کو راج تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک ٹاپک لے کر، اور ٹاپک ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، ان کے ورکنگ رائٹس اور جابس۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو نئے آئے سڈنی میں اسپیشلی، اور آسٹریلیا میں ان کے لیے نوکری کا، جاب کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ رہائش اور جاب، یہ دو ایسے مسائل ہیں جو وقتی طور پہ انسان جب پاکستان سے یہاں پہ آتا ہے تو بڑی امیدیں لے کر آتا ہے کہ میں جاؤں گا، مجھے جاب بھی مل جائے گی، اکاموڈیشن بھی مل جائے گی، اور بہت سارے مسائل ہیں اکاموڈیشن کے اور کام کے۔ اور اس حوالے سے آج میرے ساتھ عمار جمیل موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ یہ خود بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ رہے، اس کے بعد انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنسی لی، سٹیزن لی، اب یہاں پہ یہ جاب کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا چونکہ لنک رہتا ہے، واسطہ رہتا ہے، اس حوالے سے آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں عمار جمیل سے۔ عمار بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں جی ان کے حوالے سے خواب تو یہی ہوتا ہے والدین کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی کہ ہم آسٹریلیا جیسے ملک میں جائیں گے، وہاں جا کر ہمیں جاب بھی مل جائے گی، یونیورسٹی کی، کالجز کی فیسیں بھی نکالیں گے، لائف اسٹینڈرڈ اچھا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پیچھے فیملیز کو بھی سپورٹ کریں گے۔ تو یہ تو حالات جو ہیں، وہ ورکنگ رائٹس کا بھی پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو 24 گھنٹے ایک ہفتے میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کام کر سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل راج صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم بھی میں نے بھی اپنی جرنی ایسے ہی سٹارٹ کی تھی، ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے، اور جو ہے جیسے آپ نے بیان کیا کہ چلتے چلتے ہم آج اس مقام تک پہنچ گئے کہ سٹیزن وغیرہ ہو گئے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں بہت تبدیل ہو گئی، اور جیسے کرنٹلی سب اس پہ آؤں گا ٹاپک پہ، جیسے آپ نے مینشن کیا جو کرنٹ ورکنگ رائٹس کو چینج کیا گیا ہے، جو پہلے بھی اسٹوڈنٹ کے لیے 20 آورس ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے کووڈ کے دوران اس کو ایکسٹینڈ کیا تو اس سے ذرا اسٹوڈنٹ کو ہیلپ ہوگی، لیکن اب اس کو دوبارہ جو ریورس کیا گیا ہے اور فورٹ نائٹلی آپ کو 48 آورس کا ہے، تو اس سے ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کے لیے پرابلمس بڑھیں گی اور بڑھ رہی ہیں آلریڈی۔ ایون کیونکہ جو اسٹوڈنٹ پڑھنے آتا ہے، جو جینوئن اسٹوڈنٹ ہے آبویسلی، اس کے لیے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جس بچے نے جینوئنلی پڑھنا ہے، وہ اگر اپنا میرے خیال میں اکوموڈیشن اور جو اپنا رہن سہن ہے اس کے ہی خرچے اٹھا لے تو وہ ہی بڑی بات ہے، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ اگر اس کا دھیان ہر وقت فیس اور دوسری چیزوں پہ اگر کہ گھر بھی پیچھے سپورٹ کرنا ہے، I'm not saying کہ it's impossible، لیکن وہ بہت مشکل ہے۔ اور آپ بھی واقعی میں ہم پچھلے 10 سال سے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھو بہت ساری ینگ ڈیتھس ہوئی ہیں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی، جو بیچارے 24 لگاتار جاب کرنے کی وجہ سے پھر وہ فٹیگ ہو کے ڈرائیو کرتے ہیں، اور جاب پہ جاتے ہوئے کوئی ایکسپائر ہو گیا، کوئی ٹینشن کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا۔ جو ریسنٹلی بھی ایک لڑکا جس طرح گرینویل میں وہ ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہوئی، 28 سال کا لڑکا۔ جی تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے، میں اس لیے جو ہمارے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، یہ ڈریم ہے، ظاہر ہے سب کا ہوتا ہے، ہم بھی لے کے چلے تھے، ہم کسی کو ڈسکریج نہیں کر رہے، لیکن آپ کو ریئلسٹک بھی ہونا پڑے گا کہ اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ اب جس طرح یہ کرنٹ رول ہے 24 آورس والا، اب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادھر بھی جاب مارکیٹ بہت بری ہے، اس کے ساتھ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹنگ کا بھی بزنس ہے، اس حساب سے کہ جب سے سنگل ٹچ پے رول آیا ہے جسے ایس ٹی پی، اور جو اپنے آپ فائنل فیز میں ہے، اب ہر بزنس کیش اکانومی وائپ آؤٹ ہو رہی ہے، کووڈ کی وجہ سے کیش اکانومی ختم ہو رہی ہے، اور ہر بزنس کو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے، اٹس مینڈیٹری۔ اب ہر ویکلی رپورٹنگ ہے، جس وجہ سے بزنس کے لیے بھی کیش پے کرنا اسٹوڈنٹ کو بہت ہارڈ ہے، تو 24 آورس ہی میکس وہ کر پائے گا، نو ون کین ہیلپ یو آؤٹ۔ تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اب سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کا ایم ہے ضرور کہ آپ پی آر لیں، یہ لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا کہ فیس آپ کو خود ادا کرنا پڑے گی، اور آپ کے پیرنٹس کو اتنا کیپیبل ہونا پڑے گا، ورنہ آپ کے اوپر سٹریس پڑے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا اس کو جاگیں اور اپنے پیرنٹس کو بھی بتائیں اور ریئلائز کریں، اور وہ لوگ جو
خواب ایسے بیچتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، جی مجھے لیٹر مل گیا، مجھے کہا گیا جی آپ ادھر پہنچو گے. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کالج ادھر ایگزسٹ کرتا ہے اس جگہ کے نہیں ہے. تو لیکن کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ رائٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو اسٹوڈنٹس کو میرا خیال ہے احتیاط کرنا پڑے گی. اور پلیز اگر پڑھنے آئے ہیں تو پلیز اپنی اسٹڈی پہ دھیان دیں. اگر آپ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے رستہ ضرور بنے گا. جہاں جاب بھی مل سکتی ہے، پرماننٹ ریزیڈنسی بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ عمار جمیل، آپ نے بڑی جامع اور بڑی اچھی گفتگو کی. ناظرین، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو اوورسیز سے، خواہ وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو، وہاں سے جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے تو بتایا ان کو کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. اس میں ایجنٹس کی جو ہے وہ بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوپ ہولز ایسے ہوتے ہیں کہ ایجنٹس بھی ان کی رہنمائی پراپرلی نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے جی کہ آپ وہاں جائیں گے، جاب وہاں پہ مل جائے گی. ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ تو $25 یا $30 گھنٹے کا ریٹ ہے آپ کی انکم کا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو انکم جنریٹ کرنے کے لیے جو ورک رائٹس ہیں وہ کتنے ہیں. ایک چیز ہم کلیئرلی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ایز اے عمار جمیل نے بتایا کہ یہ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور اکاؤنٹنگ فرم میں یہ جاب کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے پاس ورکنگ رائٹس 24 گھنٹے سے زیادہ ایک ہفتے میں نہیں ہیں. اگر 8 گھنٹے کی شفٹ بھی ہو تو 3 دن اسٹوڈنٹ کام کر سکتا ہے، 4 دن اس کو پڑھنا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسٹوڈنٹ کے لیے رہائش، اس کے بعد اس کی فیس نکالنا، اور اس کے بعد اس کا کھانا پینا، رہن سہن کے لیے ڈریسنگ، کلودنگ، یہ چیزیں ساری کرنے کے بعد اتنے زیادہ پیسے نہیں وہ کما سکتا کہ وہ پیچھے اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کریں. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جاننے کے لیے. بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں جو جیسا عمار نے ذکر کیا، ایک بچے کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی، کئی بچے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہیں. میلبرن میں بھی پچھلے دنوں میں ایک ڈیتھ ہوئی، اور بہت زیادہ ڈیتھس ہونے کی وجہ یہی ہے پریشر. نمبر 1 بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پہ. پریشر خالی اس چیز کا نہیں ہوتا کہ اس نے کام کرنا ہے، پریشر ملٹیپل ہوتے ہیں اس پہ. نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی یا کالج کی فیس نکالنی ہے، رینٹ نکالنا ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، کھانے پینے کا خرچہ نکالنا ہے، کپڑوں کا جو اور اخراجات ہیں، میڈیکیشن ہوئی یا ڈاکٹر کے اخراجات ہوئے، اگر چھوٹی موٹی سیزنل بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بھی. پھر اس سارے پریشرز کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے بچے پہ کہ اس نے پیچھے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، کچھ پیسے بچا کے وہ. اور جب بچے کے پاس جاب نہیں ہوگی تو وہ اپنے اخراجات اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو پیچھے کیسے سپورٹ کرے گا. پیرنٹس کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور اس کو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بڑا اسٹرکٹلی اس چیز کو دیکھیں کہ اگر وہ اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو یہاں پر بھیج رہے ہیں، اوورسیز میں کسی بھی ملک میں بھیج رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر بچہ آ کر اتنے پریشر میں رہے کہ اس نے فیس بھی نکالنی ہے اور باقی معاملات بھی کرنے کے بعد پیچھے بھی پیسے بھیجنے ہیں، فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. کسی بھی نئے ملک میں جا کر سیٹل ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے سے 1 سال رستے یاد کرنے میں اور کام ڈھونڈنے میں اور لنکس بنانے میں لگ جاتے ہیں، تعلقات بنانے میں لگ جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک چیز ہے کہ وہ اگر کسی کی جاب اچھی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں کو بھی ہو. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی، جو ریسنٹلی پاکستان سے یا انڈیا سے کسی اور ملک سے ہے، اور وہ ہفتوں سے نوکری کی تلاش میں ہے، انہیں نوکری نہیں مل رہی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اس حوالے سے نیک دعاؤں، نیک تمناؤں میں راجہ تاثیر کو اور عمار جمیل کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو، پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ